اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ محبت اور عقیدت کے ساتھ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پہ درود پاک کا تحفہ پیش کر دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ امت پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی ہدایت و اصلاح اور ان کی صلاح و فلاح کے لیے بے شمار تکالیف برداشت کی اور بے شمار مشکلات کا سامنا فرمایا۔ آپ کو اپنی امت سے جو بے پناہ محبت اور اس کی نجات و مغفرت کی فکر اور ایک ایک امتی پر آپ کی شفقت و رحمت کی جو کیفیت ہے، اس پر قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت ہی نہایت ہی رحم فرمانے والے ہیں۔ پوری پوری راتیں جاگ کر عبادت میں مصروف رہتے اور امت کی مغفرت کے لیے دربار الہی میں انتہائی بے قراری کے ساتھ گریہ زاری فرماتے رہتے، یہاں تک کہ کھڑے کھڑے اکثر آپ کے پائے مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جو مشقتیں اٹھائیں، ان کا تقاضا ہے کہ امت پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ حقوق ہیں جن کو ادا کرنا ہر امتی پر فرض اور واجب ہے۔ ہم یہاں 8 حقوق کا ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، ایمان بالرسول۔ نمبر 2، اتباع سنت رسول۔ نمبر 3، اطاعت رسول۔ نمبر 4، محبت رسول۔ نمبر 5، تعظیم رسول۔ نمبر 6، مدح رسول۔ نمبر 7، درود پاک کا پڑھنا۔ نمبر 8، قبر انور کی زیارت۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا اور جو کچھ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں، صدقے دل سے اس کو سچا ماننا ہر امتی پر فرض عین ہے، اور ہر مومن کا اس پر ایمان ہے کہ بغیر رسول پر ایمان لائے ہوئے ہرگز کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک میں خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لایا تو یقیناً ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اس آیت نے نہایت ہی وضاحت اور صفائی کے ساتھ یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لائیں گے، وہ اگرچہ خدا کی توحید کا عمر بھر بھی ڈنکا بجاتے رہیں مگر وہ کافر اور جہنمی ہی رہیں گے۔ اس لیے ایمان کا بنیادی کلمہ یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، یعنی مسلمان ہونے کے لیے خدا کی توحید اور رسول کی رسالت دونوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ سبحان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔